اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک عظیم ہتھیار سے نوازا ہے. اگر ظالم کے خلاف اس کا ہم نے استعمال کر لیا، اللہ کی قسم اس کو آپ ہلاک اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے. وہ ہتھیار کیا ہے؟ دعا ہے. کیا ہے؟ دعا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتق دعوت المظلوم، اے میرے صحابی مظلوم کی بددعا سے بچنا، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے. یعنی کسی پر اگر ظلم کیا جائے، کسی پر اگر ظلم کیا جائے اور وہ بندہ ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے تو اللہ رب العالمین اس کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، سعودی عرب کے ایک بہت مشہور عالم ہے سعید بن مسفر حفظہ اللہ، وہ کہتے ہیں ظلم کا ایک معاملہ انہوں نے بیان کیا اور واقعی یہ ہمارے لیے لائق عبرت ہے. کہتے ہیں کہ ایک آدمی کی زمین ہے، دوسرا اس کا پڑوسی اس کے زمین پر قبضہ کر لیتا ہے اور اس کے خلاف 2 جھوٹے گواہ بھی لے کر کے آتا ہے. معاملہ کورٹ تک جب جاتا ہے، قاضی کے سامنے بات آتی ہے تو شریعت اسلامیہ کا یہ معاملہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ثبوت ہے، گواہ ہے، تو فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا. جو ظالم ہے جس نے زمین ہڑپ لی ہے وہ 2 گواہوں کو لے کر کورٹ پہنچتا ہے. قاضی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کہہ رہے زمین آپ کی ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ زمین اس کی اور اس کے پاس گواہ بھی ہے. آپ کے پاس کوئی گواہی موجود نہیں ہے، کوئی کاغذ پتر نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا میں ان کے حق میں فیصلہ کر دوں؟ وہ مظلوم اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ زمین میری ہے اور یہ گواہ اور یہ شخص یہ تینوں جھوٹے ہیں، اس کے باوجود میں اس معاملات کے پیپر پر سائن کرنے کے لیے تیار ہو. بندہ سائن کر دیتا ہے اور حکومتی یہ قانون ہے، ایک پیپر اس کو دیا جاتا ہے ظالم کو اور ایک پیپر وہ بیچارہ مظلوم اپنی جیب میں لے کر کے کورٹ سے باہر نکلتا ہے اور سامنے مسجد نظر آتی ہے، خاموشی سے مسجد میں جاتا ہے، وضو کرتا ہے. دیکھیے اللہ مظلوم کی دعا کیسے قبول کرتا ہے. اللہ اکبر. وضو کرتا ہے وہ آدمی اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کے ہاتھوں کو اٹھاتا اور کہتا ہے اللہ اللہ تو میرا رب ہے، اللہ تو جانتا ہے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹے ہیں، ان لوگوں نے میرے اوپر ظلم کیا، اللہ مجھے اس کا بدلہ چاہیے اور آج چاہیے اور ابھی چاہیے. اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے. اس کے بعد غمگینی اور اداسی کے عالم میں وہ دونوں پیپر اپنے جیب میں رکھ کر کے خاموشی سے گھر آ کے بستر پر لیٹ جاتا ہے. تھوڑی دیر بعد گاؤں میں اعلان ہوتا ہے کہ مدد کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے. لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا؟ یہ بھی بیچارہ باہر آتا ہے غمگینی کے عالم میں، کیا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ وہ فلاں آدمی، اسی ظالم کا ذکر ہو رہا ہے کہ جس نے تیری زمین لی تھی وہ اپنے زمین کے پاس مرا پڑا ہوا ہے. اس نے زمین ہڑپنے کے بعد خوشیاں منانے کے لیے گاڑی کے بڑی تیز تیز چکریں لگا رہا تھا زمین کے ارد گرد. اللہ کا کرنا ایسا ہو کہ وہ گاڑی پلٹی، وہ دونوں جھوٹے گواہ اور وہ آدمی جس نے ظلم کیا تھا وہی ہلاک اور تباہ ہو کر کے رہ گئے. تو اللہ تعالیٰ مظلوم کی دعا کو قبول کرتا ہے. ایک آخری حدیث سنا کے اپنی بات کروں کہ ختم کروں. صحیح ابن حبان کی روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ودعوۃ المظلوم تحمل علی الغمام، جب کوئی مظلوم بد دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بادلوں کے اوپر لے کر کے جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کے لیے آسمان کے دروازے کو کھول دیتا ہے اور اللہ کہتا ہے وعزتی لانصرنک ولو بعد حین، مجھے قسم ہے میری عزت کی، اے میرے مظلوم بندے میں تیری مدد کروں گا چاہے تھوڑی دیر کے بعد ہی کیوں نہ ہو. سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے.